آپ فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں جو خراسان کی طرف جاتا تھا، اس کے درمیان میں خالی مقام جنگل میں لوگوں کو لوٹا کرتا تھا۔ ایک رات میں قافلہ لوٹنے کے لیے شام ہی وہاں پہنچا تو ایک قافلہ آ رہا تھا مصر سے، خراسان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ وہاں پر رک گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ابھی رات چھانے میں کافی سارا وقت ہے، آگے چلتے ہیں، کچھ سفر طے کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ آگے جو جنگل ہے خطرناک ہے، اور اس میں فضیل نامی کوئی شخص ہے وہ قافلوں کو لوٹ لیتا ہے، بہتر یہ ہے کہ یہیں پہ رکیں اور اس سے بچت بھی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں بس اس کی یہ بات کرنا میرے دل پہ ایسی لگی کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی۔ میں نے کہا فضیل دیکھ، تیرے ڈر کی وجہ سے لوگ اپنا سفر ترک کر دیتے ہیں، تو کتنا ظالم ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ سب کچھ جو لوٹتا ہوں یہ تو یہیں رہ جائے گا، ایک دن جا کے رب کو بھی منہ دکھانا ہے۔ یا اللہ اگر میں رجوع کر لوں تیری طرف، تو فرماتے ہیں میرے کان میں ایسے قرآن کی آواز گونجنے لگی جیسے کوئی قاری کسی جگہ تلاوت کر رہا ہے، کیا مومنو تمہیں کب توبہ کا موقع ملے گا، اور کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ تم رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اگر تم مومن ہو تو کیوں نہیں جمع ہو کے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس آواز نے میرے دل کو ایسا کھینچا کہ میں اسی رات اسی میدان میں جہاں میں قافلے لوٹا کرتا تھا اسی جنگل میں چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے اپنا سر اپنے رب کے حضور جھکا لیا کہ تنہائی میں جہاں کوئی مجھے نہیں دیکھتا تھا اور میں قافلے لوٹا کرتا تھا، عرض کیا الہی آج مجھے یہاں کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، میں اپنی زندگی کی توبہ لاتا ہوں تیری بارگاہ میں، معافی مانگتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر وہ مقام ملا کہ آپ مستجاب الدعوات ہو گئے، جو بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ اتنا بڑا مقام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا کیا۔ تو توبہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں جھک جانے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جس وقت بندہ سجدہ کر لے، مصلی بچھا لے اور اس کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے کہ میں مجرم ہوں، میں پاپی ہوں، معافی تو تیری بارگاہ سے ہی ملنی ہے۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں جن کا تعلق تیری ذات سے ہے، الہی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور اگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق رب کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ بندوں سے ہوتا ہے، ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق تلف کیے، رشتہ داروں کے حقوق مارے، کسی پڑوسی کا حقوق دبایا، وہ تو رب اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس کے لیے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن جب بندے کو رب توفیق دیتا ہے توبہ کی، تو انسان کے دل میں یہ بات رب خود ہی ڈال دیتا ہے۔ جن گناہوں کا تعلق رب کی ذات سے ہوتا ہے، بندہ ان کی معافی رب سے مانگتا ہے، تو پھر دل اتنا ہی نرم اللہ خود ہی فرما دیتا ہے کہ بندہ پھر بندوں سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، سوائے اس بندے کے جس کے اندر تکبر ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کریمہ کے اندر آپ لکھتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ فرمایا اس نے عزازیل کو ذلیل و خوار کیا تھا، یعنی ابلیس کو۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فرمایا اس کو لعنت کے توق میں گرفتار کرنے والا تکبر ہی تو تھا۔ اگر انسان کے اندر تکبر نہ ہو، جب وہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس سے معافی مانگ لی ہے تو اس کے بندوں سے معافی مانگنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو ان سے معافی مانگے، بہن بھائیوں سے کسی کا حق دبایا کھایا ہے تو ان سے معافی مانگے،
کسی اور بندے کا حق دبایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی، اس کی دل آزاری کی، اس کے ساتھ لڑا، تو صلح کرے، اس سے معافی مانگے۔ یہ بازار لگا ہے صاحب، اگر یہاں معافی مانگ لیں گے تو یہاں تو زبان کے چند جملوں سے معافی مل جائے گی، اگر یہاں نہیں معافی مانگیں گے، اگر اس دن کٹہرا لگا اور اس دن اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان کا ترازو قائم ہو گیا، پھر وہاں باتوں سے معافی نہیں ملنی، پھر نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی۔ آج تو بندہ چلو زبان سے معذرت کر کے صلح کر سکتا ہے، لیکن اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو غریب انسان کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال دولت نہ ہو، جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں غریب ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بندہ غریب نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ عرض کی حضور آپ بتا دیں پھر غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر، نیکیاں زیادہ لے کے آئے گا پھر بھی غریب ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی جن کے ساتھ وہ دنیا میں زیادتی کرتا رہا، جن کے حق دباتا رہا، جن کے دل دکھاتا رہا، جن کی دل آزاریاں کرتا رہا، وہ نیکیاں اٹھا کر ان میں بانٹ دی جائیں گی، اور اسے خالی ہاتھ جہنم جانا پڑے گا۔ حقیقی غریب تو یہ ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کا میدان ہے، یہ میدان عمل ہے، یہاں لگا ہوا ہے، یہاں پر سودا خریدنا ہے، یہاں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، یہاں تکبر سے بات نہیں چلے گی۔ بڑائی صرف رب لم یزل کے لیے، للہ الواحد القہار۔ انسان کی کیا بڑائی ہے؟ یہاں اپنی میں مکانی پڑے گی۔ صبح بھی میں نے کل شریف کی پروگرام میں عرض کیا تھا، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں یہ بزرگوں کے اقوال جو ہوتے ہیں یا ان کی جو شاعری صوفیانہ کلام، ان میں پورے قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماندے نے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دے دریا وہا، دریا دے وچ ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنی میں مکا۔ پھولوں سے عطر نچوڑ کر دریا بہا لے، پھر اس میں ڈبکیاں بھی لگائے، تیری بو ختم نہیں ہونی جب تک تکبر نہیں مٹتا، جب تک اندر کی بو نہیں مکتی، اندر کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ جو اندر تیرے اندر بت کھڑا ہے، یہ جب تک نہیں مرتا تب تک تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ مطلب کیا کہ عاجزی اختیار کر، اے بندے عاجزی اختیار کر، تو عاجز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے شب معراج، اللہ نے فرمایا اے محبوب، جب اپنے یاروں کے پاس کوئی جاتا ہے، کوئی تحفے لے کے جاتا ہے، تو میرے پاس کیا لے کے آیا ہے؟ عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، عرض کیا الہی بدنی مالی ساری باتیں تیرے لیے تو کرتا ہوں، سب کچھ تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ فرمایا محبوب یہ ساری عبادات تو آج تک جو عبادت میری کرتا ہے وہ اظہار تشکر کے لیے کرے یا بندگی کے لیے کرے، عرض کیا الہی اس کے ساتھ ساتھ میں ایک وہ تحفہ بھی لایا ہوں جو عاجزی کا تحفہ ہے، عاجز بن کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور اسی پہ میں فخر کرتا ہوں، عاجزی پہ فخر کرتا ہوں قیامت تک۔ الفقر و فخری، یہ اعلان کر دیا ہے میرے پاس سب کچھ ہو، ٹھاٹ باٹ، کائنات میں رب کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا پروٹوکول، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی وجاہت، اور کپڑے کو پیوند لگے ہوئے ہیں، قمیص کو ساتھ ساتھ پیوند ہوتے ہیں، دستار شریف پرانی ہے تو اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے پروٹوکول کے لیے اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ تیرے ساتھ چلا کریں۔ عرض کیا اللہ میں تو عاجزی چاہتا ہوں، میں تو فقر چاہتا ہوں۔ 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا،
جو کائنات والوں کو مٹی اٹھا کے پھونک مار دیں تو سونا بنتا ہے، جن کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ بابا فرید کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کیا حضور بیٹی کی شادی کرنی ہے، فرمایا مٹی دا ٹیلا لے جا اور جا کے انہوں سنیارے دی دکان تے بیچ دے۔ آپ نے فاتحہ پڑھی ہوتے پھونک مار کے بن کے دے دیتا، جدوں سنیارے دی دکان تے جا کے انہیں کھولیا تو مٹی سونا بن چکی سی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے در کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ عالم ہے، جن کے در سے نسبت پر رکھنے والے ولیوں کا یہ مقام ہے، تو ولیوں کے امام مولا علی کا کیا مقام ہوگا؟ اگر یہ مقام ولیوں کے امام کا ہے تو پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ شان کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا؟ ابو جہل ایک دن آیا، دیکھ رہا تھا کہ ایک فقیر آیا، اس سے آ کر کہنے لگا یار مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پہ۔ نے کہا تو اللہ دے نام دا کچھ نہیں منگنی، اگر کوئی شے منگنی ہے تو بتاں دے نام تے منگ، میں تے پورے مکے دا ابو جہل ہاں، لات منات دے نام تے کمے تے میں بوریاں دے منہ کھول دینا، اللہ دے نام تے اتھوں کوئی شے تینوں نہیں لبنی، اللہ کے نام پہ لینا ہے تو وہ سامنے علی کے دروازے پہ چلا جا۔ فقیر نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے بتوں پر بھی اور تجھ پر بھی، تجھ سے کیوں مانگوں، پھر میں وہاں کیوں نہ جاؤں جو رب کے در کے فقیر ہیں، ان کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ تشریف لے گئے، وہ سائل بڑی عزت سے جا کے دروازہ کھٹکایا، مولا علی آئے، حضور اللہ کے نام پہ کچھ چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کے ہیں خزانے ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرمایا یار تجھے ٹھہر جا میں کچھ دیتا ہوں۔ اندر گئے، سیدہ پاک سے پوچھا اندر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، ایک سائل پہلے آیا تھا، میں تو اپنی چادر گروی رکھوا کر ایک یہودی کی دکان پر پھر اس کو کچھ دیا تھا، اپنی چادر تطہیر کو لفافے میں بند کر کے بھیجا کہ یہ گروی رکھ لو، پیسے دے کے بعد میں واپس لے لیں گے، اس فقیر کو کچھ دے دو۔ مولا علی باہر آئے واپس، فرمایا آل بیت کے در پہ فقیر آئے اور سخیوں کے در سے پھر خالی واپس جائے، یہ شان کے خلاف ہے۔ میں ہاتھ آگے کر، اس نے ہاتھ آگے کیا، آپ نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے پھونکا، فرمایا ہاتھ بند کر، تے اس گلی وچ ہاتھ نہ کھولیں، باہر جا کے کھولیں۔ وہ فقیر سائل واپس پلٹا تو ابو جہل کھڑا تھا کہ کہنے لگا کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہا جو مرضی لے کے آئے تنو کی ہوئے۔ اس نے کہا نہیں میں یہی تو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا تھا، کیا لے کے آتا ہے؟ مجھے پتہ ہے آج 3 دن ہو گئے ان کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا، خود گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو گلی سے باہر آنا پڑے گا۔ کہا تجھے ایسے ہی انہوں نے ٹھگا کے واپس بھیج دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا حکم ہے گلی میں ہاتھ نہیں کھولنا، باہر آ اگر دیکھنا چاہتا ہے۔ گلی سے باہر گیا، سائل جا کے جب ہاتھ کھولا تو 2 قیمتی ہیرے ہاتھ پہ رکھے ہوئے تھے۔ سائل واپس پلٹا، اس نے کہا علی یہ تو مجھے پتہ ہے تم نے صرف پھونک ماری ہے، رکھا کچھ نہیں، ہاتھ بند کیا ہے، بتاؤ یہ ہے کیا اور کیا پڑھا تھا تم نے؟ فرمایا ان چیزوں کو چھوڑ دے، یہ خاصوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کو نہیں بتائی جاتی۔ ہاں فرمایا نہیں مجھے بتائیں یہ آپ نے کیا پھونک ماری ہے، پڑھا کیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنے نبی پر درود پڑھ کے پھونک مارا تھا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی وہ تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ ہائے ہائے، جن کے نام میں اتنی برکت ہے ان کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں گے۔ جن کا نام لینے سے بگڑیاں بنتی ہیں وہ محمد مصطفیٰ کتنوں کی بگڑیاں بناتے ہوں گے۔ تو عشق کی باتیں ہیں، یہ پیار کے سودے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے الفقر و فخری کو اختیار فرمایا۔
वरना अगर चाहते तो सब कुछ सोने का भी हो जाता। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक फ़कीर के पास तशरीफ़ ले गए, हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरवी रहमतुल्लाह अलैह, दरवेश आलिम दीन और बहुत बड़े पीर थे। पीर मेर अली शाह साहब उनके पास तशरीफ़ ले गए हज़ारा की सरजमीन पर, हरीपुर में उनका बहुत बड़ा इस वक्त आस्थाना है और पूरे हज़ारा डिवीज़न का सबसे बड़ा इदारा 1902 में उन्होंने कायम किया। हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरवी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में कुछ भी उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं था, इल्म लदुनी इस कदर था कि आपने 30 सिपारे अरबी में दुरूद पाक लिखा है। कितने सिपारे? 30 सिपारे दुरूद शरीफ, और ये कुरान मजीद के 30 सिपारे हैं, एक जिल्द में हैं। उन्होंने एक एक सिपारा इतनी इतनी जिल्द का लिखा है और दुनिया के पाकिस्तान के मारूफ बड़े बड़े उलमा ने उस अरबी को पढ़ा और उसका तर्जमा करने से कासर रहे कि ये अरबी जो इस बाबे ने लिखी है ये इतनी इंतहाई आला और इंतहाई हैवी किस्म की अरबी है कि हमने बड़ी बड़ी लुगत की किताबों से देख के फिर इसका तर्जुमा निकालना पड़ता है। हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरवी रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद ने आपको एक बाग हदिया किया, उसने कहा जी ये मेरा बाग है 40 कनाल का, मैं आपको देता हूँ और इस बाग में हर किस्म के पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। ऐसा बाग है कि साल पूरा इस बाग में फल लगता ही रहता है। ये मौसम ख़त्म हुआ तो अगला फल तैयार है, वो ख़त्म हुआ तो अगले मौसम का फल तैयार है, यानी हर मौसम के फल के बाग यहाँ दरख्त लगे हुए हैं। आपको उसने दिया, आपने दूसरे ही दिन सारे का सारा बाग कटवा दिया। वो बड़ा रंजीदा हुआ, आया और कहने लगा हुजूर मैंने इसलिए आपको ये बाग तोहफा दिया था, मैंने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से इसके अंदर दरख्त लाकर लगाए, हर किस्म के फल मौजूद थे, बगीचे, आपने कटवा दिए। आपने फरमाया तूने यहाँ दरख्त ऐसे लगाए हुए थे कि एक दरख्त का फल ख़त्म होता था तो दूसरे का शुरू होता, फिर उसका ख़त्म होता, तीसरे का शुरू होता, पिछले दूसरा मौसम आने तक इस दरख्त में कोई फल नहीं होता था, जब इसका मौसम आता फिर इस पर फल होता, तब तक अगले का फल खाओ, फिर उस पर मौसम ख़त्म होता दूसरे का। मैं यहाँ ऐसा बाग लगाना चाहता हूँ जिस पर हर वक्त हर मौसम में फल लगे रहे, हर वक्त वहाँ से खुशबू आती रहे, हर वक्त वहाँ से लोग आकर खाते रहे, हर वक्त वहाँ से लंगर जारी होता रहे, हर वक्त जो भी भूखा यहाँ पर आए वो अपना पेट भर के जाता रहे। अर्ज किया हुजूर ऐसा कौन सा बाग है? आपने फरमाया रसूलुल्लाह के दीन का बाग लगाने लगा हूँ। बहुत बड़ा मदरसा 1902 में आपने वहाँ कायम किया। आज से यानी 118 साल 19 साल हो गए पहले। तो पीर मेर अली शाह साहब तशरीफ़ ले आए, वहाँ पर आपका मदरसा बन रहा था, आप बाहर बैठे हुए हैं और लोग काम कर रहे हैं, कोई जनाब ईंटें लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। आपका मामूल मुबारक था जो भी आता उसे मिट्टी के बर्तनों में खाना देते थे। आज भी उनके उर्स पर मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता भी मिट्टी में है और खिलाया भी मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी की हांडियों में आज भी वहाँ खाना पकता है, मिट्टी के बर्तन रखे हैं। आपने चाय खाना पेश किया पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को, साथ कुछ मुरीद थे। तो ज़ाहिर पीर मेरे अली शाह साहब एक ठाठ बाट वाले पीर थे, बड़े नफीसुत्तबा। तो आपके एक मुरीद ने अर्ज़ किया हुजूर मिट्टी के बर्तनों में खाएंगे? पीर साहब बहुत सादा तबीयत है, इतना जदीद दौर आ गया, अंग्रेज़ का दौर आ गया है, अब तो चीनी के बर्तन हैं, अब तो जनाब पत्थर के बर्तन चलते हैं, आला आला किस्म के नफीस बर्तन हैं, लेकिन ये कैसे दरवेश पीर हैं कि ये अभी तक मिट्टी के बर्तनों में ही खाते हैं। बस उसने अपने पीर साहब से बात की तो इतने में ख्वाजा साहब तशरीफ़ ले आए और आपने शायद गुफ्तगू को सुन लिया था। आप आकर बैठे, फरमाया बेलिया अगर असी चाहवा तो मिट्टी के बर्तनों के बजाय सोने के बर्तनों भी खा सकने। आपकी ये बात करनी थी कि वो सारे के सारे मिट्टी के जितने बर्तन थे सोने के बन गए। आपने फरमाया तू तो इन बर्तनों की बात करता है, मैं मदरसा बना रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो यहां ईंटों की जगह सोने की ईंटें लगा दूं। फरमाते जब पीर जलाल में आए इतनी बात की, अगर मैं चाहूं तो ये ईंटें सोने की हो जाएं। फरमाया मिस्त्री भी हैरान हो गए कि सारी की सारी दीवारें सोने की बन गई थी।
ان کے ہاتھوں میں پکڑی مٹی کی اینٹیں بھی سونے کی ہو گئی تھیں. پھر آپ نے فرمایا نہیں ہم تو ایسا نہیں چاہتے, ہم تو درویش لوگ ہوتے ہیں, ہم تو حضور کی سنت کے مطابق مٹی میں کھاتے ہیں. تو جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے, صدیاں گزر جانے کے بعد, 1300 سال گزر جانے کے بعد, اگر آج یہ عالم ہے, مانا یہ ہے کہ کوئی دل سے ماننے والا ہو, کوئی دل سے متقی ہو, پرہیزگار ہو, تو آج بھی اس نے کہا آج بھی ہو گھر ابراہیم سا ایماں پیدا. اقبال کہتا ہے آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر کوئی آگ میں کھڑا ہو جائے تو آگ اسے نہ جلائے, لیکن دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ایمان اور یقین تو ہونا چاہیے نا. میرے پاس ایک اخبار کا تراشا ہے, 1996 کا اخبار ہے. لاڑکانہ میں ایک نوجوان آ رہا تھا, ایک بندے کا اس کے ساتھ کوئی ٹاکرا ہو گیا کسی بات پر, تو نوجوان ابھی بھی زندہ ہے. کہ پچھلے دنوں ایک پروگرام کے اندر میں نے اس کی زیارت کی. اسے لوگ صرف زیارت کرنے کے لیے بلاتے ہیں, عالم نہیں ہے, پیر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے, ٹریکٹر چلاتا ہے. لاڑکانہ کا واقعہ. وہ آ رہا تھا تو اس راستے میں ایک صوفی صاحب نے اسے ہاتھ دیا, اس نے بٹھا لیا ٹریکٹر پہ. آتے آتے باتیں ہونی شروع ہو گئیں. اس نے کہا ماشاءاللہ ٹریکٹر ہی چلاندے ہو یا کوئی دین دا کام بھی ماشاءاللہ کر دے ہو؟ صاحب جی کیا دین کا کام ہے, بس اپنا مزدوری کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, اور اس کے بعد اگر وقت مل جائے تو اپنے شیخ صاحب کے آستانے پہ چلا جاتا ہوں, پیر صاحب کی خدمت کر دیتا ہوں, عرس پہ چلا جاتا ہوں, وہاں کوئی کام ہو, میری ڈیوٹی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ واپس آ جاتا ہوں, میلاد شریف مناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, باتیں. اس نے کہا نہیں آپ کو ماشاءاللہ دین کے لیے کوئی وقت دینا چاہیے, چلا شلا لگا لیں آپ دین کے لیے تو ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, سارے کا سارا دین اندر آ جائے, ساری چیزیں باہر نکل آ جائیں, کامیابی تو پھر ہوتی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب میں تو نال بٹھا لیا ٹریکٹر تے, جتھے تسی جانا ہے چپ کر کے تیسری گل میرے نال نہیں کرنی. اے جڑے دین دی تسی مینوں دعوت دے رہے ہو نا, مینوں سارا پتہ ہے, تو انہوں پتہ ہے چمڑ پہن تے پھر چھڑ دے نہیں. ماشاءاللہ ایسی بات ہے کہ آپ غصہ فرما گئے ہیں, آپ غصہ نہ کریں, ماشاءاللہ کبھی ہمارے ساتھ چلیں, چلو 40 دن کے لیے نہیں چل سکتے, 3 دنوں کے چلے کے لیے آپ جائیں, آپ کو پتہ چلے گا ماشاءاللہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا مینوں تے اور گل کوئی سمجھ نہیں, اتنا مینوں پتہ ہے کہ تسی درود دے منکر ہو. یہ اسی اپنے پیران دے آستانے تے سن دے رہنے ہیں, مولوی تقریراں کر دیں کہ نہیں ماشاءاللہ جتنا درود ہم پڑھتے ہیں کوئی پڑھتا ہی نہیں. ہو سکتا پھر پڑھ الصلاۃ والسلام علیکہ, تسی بھی پڑھ لو, زبان اپڑی ہے, الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہاں تو منٹ میرے پاس 4-5 ہیں تو میں اپنی بات کو کلیئر کرتا ہوں. اس نے کہا پڑھ درود الصلاۃ والسلام. اس نے کہا صلاۃ والسلام علیکہ یار, یہ میں نہیں پڑھتا, یہ تو مولوی احمد رضا نے بنایا, یہ انڈین درود میں نہیں پڑھتا, میں تو درود ابراہیمی پڑھتا ہوں. اس نے کہا مینوں نہیں پتا, زیادہ لمیاں چوڑیاں میں نہیں جاندا, یہ درود صحیح نہیں. آخر نہیں ٹھیک نہیں, جڑا میں پڑھنا وہ ٹھیک ہے. اس آخر پھر تھلے اتر, کیا کریے؟ انہیں کیا اگ لا کے وچ کھلونے ہیں, میں اے درود پڑھاں گا, تم او پڑھی, دیکھاں گے کیڑا بچدا ہے. میں تے اس درود نے بھی مننا جڑا تم پڑھنا ہے, میں انہوں بھی مننا جڑا میں پڑھنا, پر تو کہنا ہے درود ٹھیک نہیں. اس میں لفظ یا آتا ہے اور یا نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, وہ مر گئے ہیں. اس کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں. انہاں دا نام لینے والے نہیں مردے تے نبی کس طرح مر سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں, یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. اگر تیرا یہ عقیدہ نہیں تو اتر, یہاں پر آگ لگاتے ہیں, دونوں کھڑے ہوتے ہیں, گل لگے ود گئی, آ کے انہوں نے اڈے بریک ماری, پرالی دا ٹرالا پہ ہویا سی, منڈے نے کیا جی آگ لانے ہیں, دو میں کھلونے ہیں, بندے جمع ہو گئے, گل کی, انہوں نے کیا جی ہے گل ہے, کہندہ جی نبی زندہ نہیں, یہ درود نہیں پڑھنا چاہیے, یہ درود پڑھنا شرک ہے, یہ ہے وہ ہے. اس نے پکڑا اس کو ہاتھ سے, اس نے کہا مولوی صاحب میں جانتے نہیں دینا, فیصلہ ہوئے گا تو پھر جاؤ گے. نے کہا نہیں ہم بلا لیتے ہیں, مولوی بلا لیتے ہیں, علماء آ جاتے ہیں, مناظرہ ہو جائے گا. اس نے کہا مناظرے بہت ہوتے رہتے ہیں, آج مناظرہ نہیں ہوگا, آج فیصلہ ہوگا. نے کہا ٹھیک ہے. مولوی ان پھنس گیا, انہیں لائی تیلی آگ,
پرالی جدوں پڑکی آگ دے مولوی دا ہاتھوں نے پکڑیا جوان نے، اس کا نام ہے محمد پناہ، اس لڑکے کا نام محمد پناہ ہے. اس نے اس مولوی کو پکڑا ہاتھ سے سیدھا آگ میں، نہ ایک سڑے نہ دوسرا، دنیا تماشا پہ دیکھے کھلو کے، نہ ایک نو آگ لگ دی ہے نہ دوجے نو. محمد پناہ نے دل میں سوچا یا اللہ یا اے سچا ہے یا میں سچا، اے تے نہیں ہو سکتا جڑا یا رسول اللہ نہ پڑھے وہ بھی سچا ہوئے، جڑا پڑھے وہ بھی سچا ہوئے. کانے چواز آئی، فرمایا اے دا ہاتھ تے چھاڑ کے دیکھ، میں تیرے ہاتھ دی وجہ تو انہوں نہیں ساڑتا پیا. انہیں ہاتھ چھڑیا تے مولی صاحب نو آگ نے پھڑ لیا، منڈا 11 منٹ کھڑا ہو کے درود و سلام پڑھدا رہا. اقبال کہندے آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے